معاشروں کے اندر جب انسان رہتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزوں میں تعاون کرتے ہیں، مختلف چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ایک معاشرے میں رہنے والے لوگ سعادت کے حصول میں، حقیقی سعادت کے حصول میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو یہ آئیڈیل ریاست کہلائے گی، یہ مدینہ فاضلہ کہلائے گا۔ اس دوش کے اوپر، یعنی معاشرے کے اس تحرک کی بنیاد کے اوپر جو حکومت وجود میں آئے گی وہ ایک پھر آئیڈیل حکومت ہوگی، کیونکہ لوگ اس میں حکومت کے ہمراہ ہیں اور حکومت ان لوگوں کے ہمراہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ حقیقی سعادت کہتے کسے ہیں؟ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ انسانی تمناؤں، انسانی ارمان اور انسانی خواہشات کا حصول اور اس کی تکمیل یہ حقیقی سعادت ہے۔ ممکن ہے کہ یہ گمان کسی کے ذہن میں ہے، جیسا کہ غرب اسی نظریے پہ کھڑا ہے۔ مغرب کی جو سوسائٹی ہے وہ در حقیقت بنی ہی اس دوش کے اوپر ہے کہ آپ مفاد کو حاصل کرو۔ وہ مفاد آپ کا شہوانی ہو سکتا ہے، وہ مفاد آپ کا ضروریات زندگی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ مفاد آپ کا اپنے مالیات کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ مفاد کے اوپر وہ دنیا قائم ہے، لہٰذا وہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں پہلے دیکھتا ہے کہ نفع مجھے کیا مل رہا ہے، میرا مفاد اس میں کیا ہے۔ مثلا تعلیم کی ارزش کیا ہے؟ مفاد۔ قانون کے اوپر عمل کیوں کریں؟ تاکہ مفاد حاصل ہو۔ یعنی ان کا سارا دائرہ کار مفاد کے اوپر ہے، وہ اسی کو حقیقی سعادت سمجھتے ہیں۔ بعض شہوات کے حصول کو حقیقی سعادت سمجھتے ہیں، جیسا کہ یہ میڈیا کے ذریعے سے زہر انسانی روحوں کے اندر گھسایا جاتا ہے کہ تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ انجام دو، جوانی تو اس کے لیے ہے، اس کے بعد کس نے زندگی دیکھی ہے، لہٰذا جوانی میں جو تمہیں موقع ملتا ہے اسے انجام دے بیٹھو، اپنے ارمان پورے کرو، اپنی خواہشات پوری کرو، اپنی لذات کو حاصل کرو۔ بعض نے سعادت کو اسی کے اندر محدود قرار دیا۔ بہرحال معاشرے کے قیام میں اگر مقصود ایسا ہو کہ ایسے امور میں تعاون کریں کہ جن امور کے ذریعے سے سعادت حاصل ہو جائے، یہ مدینہ فاضلہ ہے۔ مثلا ہم نے ایک معاشرے کے اندر بعض اسکیموں کو شروع کیا، یہ ہم نے امور کیوں شروع کیے؟ تاکہ سعادت حاصل ہو جائے، یہ مدینہ فاضلہ کی طرف سفر ہو جائے گا۔ یعنی مدینہ فاضلہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، جیسا کہ بعض جگہوں پہ ایسا تاثر ملا بھی ہے۔ انہوں نے مدینہ فاضلہ کی نام سے اور اس عنوان سے کوششیں شروع کی تو پتہ لگا ادھر چھاپا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں شاید مدینہ فاضلہ سے مراد ہے کوئی جہادی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے۔ نہیں، اس کے معنی کو حقیقی طور پہ سمجھیں۔ یہ آفات ہمارے ہاں جو زبان اور یعنی کلچر کے اوپر غربی یلغار اور غربی آفت پڑی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ مثلا ایران کے اندر کلمہ جہادی سے مراد ہے رضاکار۔ پاکستان میں آپ جسے کہتے ہیں کہ رضاکارانہ طور کے اوپر اپنی خدمات دینا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں جہادی، لیکن پاکستان اردو میں جہادی کسے کہتے ہیں؟ اب تو نام ہی اس کا جہادی کا معنی ہی تبدیل کر دیا، دہشت گرد کا نام انہوں نے جہادی رکھ دیا۔ تو یہاں پہ اب جہادی کے نام سے اگر کوئی بالفرض درس ہو رہا ہے یا کوئی کانفرنس ہے یا کوئی لیکچر ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے دہشت گردی کے طریقے سکھا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے سیلاب آ گیا ہے تو لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے، زلزلہ آ گیا مدد کیسے کرنی ہے، یہ طریقے سکھا رہے ہیں۔ اب اگر کسی جگہ پہ یہ والی معلومات ہی نہیں ہے کہ انہیں علامین کے معنی کیا ہوتے ہیں، وہ چھاپے مار کے پکڑ دکڑ شروع کی، خوب پہلے انہیں مارا کوٹا کہ نہیں اصل بات ہمیں بتاؤ، تو کہتے ہیں آپ ہی بتاتے کہنا کیا ہے، ہم وہی کہہ دیتے اتنا مار کے ہم سے لینا کیا چاہ رہے ہو تم، اگر کچھ ہو تو ہم نکالیں، تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیا معنی لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ معنی لینا چاہ رہے ہیں کہ میں نے دہشت گردی کی ہے تو ٹھیک ہے یار، یہ ڈنڈے مارنا چھوڑو، میں یہی کہہ دیتا ہوں۔ کی نہیں ہے اس نے، لیکن وہ بیچارہ بچنے کے لیے اور کیا کہے۔ تو اسی طرح کلمہ مدینہ فاضلہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا ایک کلمہ ہے کہ جو قدیم زبانوں سے آ رہا ہے۔ پرانے دور کے جو دانشور تھے، اسکالرز تھے، چونکہ عربی زبان حکومتی زبان شمار ہوتی تھی اور دنیا میں چھاتی چلی جا رہی تھی، جیسے انگلش انٹرنیشنل زبان بن گئی ہے، تو عباسیوں کے دور میں انٹرنیشنل زبان دنیا کی عربی زبان بن گئی تھی۔ تو اس دور میں پھر جو کتابیں لکھی گئیں تو وہ عربی میں لکھی گئیں ساری کتابیں، تو وہ عربی کلمات پھر رائج ہوئے، اور بعد کے ایام میں جب عباسی حکومت کا تختہ الٹا تو پھر ہر علاقے کے اعتبار سے وہی اسی ملک نے ریاستیں ایک تو علاقائی بنیادوں پہ بن گئی، قومی بنیادوں پہ، پھر قوم کی جو زبان ہوتی تھی اسی زبانوں میں پھر ٹرانسلیشن ہوئی، تو مدینہ فاضلہ اس طور پہ اردو میں پھر منتقل ہوا۔ لہذا مدینہ فاضلہ کا مطلب کیا ہے حقیقی، کہ ایک ریاست یا ایک معاشرے کے اندر آپ بعض امور کا اجرا کریں، یعنی بعض امور کو ایجاد کریں، آپ بعض کاموں کو ایجاد کریں۔ کیوں ایجاد کریں؟ ہم ایجاد کرنے کے ماورا مقصد یہ ہے تاکہ آپ سعادت کو حاصل کر سکیں۔ اب یہاں پہ اس ڈیفینیشن کے اندر اصل اساس تو آ جائے گا کہ سعادت کسے کہتے ہیں، سارا کچھ اس کے اوپر آ جائے گا۔ جو سعادت ہوگی اسی کے مطابق امور شروع کریں گے۔ اگر سعادت شہوانی ہے تو پھر تو آپ کہیں گے کہ ڈانس کلب ہونے چاہیے، شراب کلب ہونے چاہیے۔ جیسے پاکستان میں سب سے مہنگا پرمٹ جو منسٹروں میں تقسیم ہوتا ہے وہ شراب پرمٹ ہی ہے، غیر مسلموں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کو بھی اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ چیزیں بولنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اہمیت ہی نہیں رکھتی چیزیں۔ کروڑوں وہ کما رہے ہیں مسلمان بن کے اور شرابیں سپلائی کرتے ہیں اس میں۔ اسی طریقے سے سود کے اوپر بینکنگ سسٹم جکڑا ہوا ہے، پوری دنیا کو اس نے جکڑا ہوا ہے۔
کیوں یہ بینکنگ کا اجرا ہو گیا پوری کی پوری دنیا میں؟ ایک ریاست کے اندر ایک عمل، ایک امر وہ اجرا ہو رہا ہے، تو آپ اس امر کے ذریعے سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا میں سعادت لینا چاہتا ہوں، وہ سعادت مالی ہے، یعنی ہرس پیسہ، کیونکہ بینک کا اصل کنسیپٹ یہ ہے کہ تم مال جمع کرو، ہم حفاظت کریں گے۔ اصل بینک شروع اس کے اوپر ہوا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا تو لوگ اپنا مال ادھر جمع کرا جاتے تھے کہ ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو اٹھا لیں گے۔ آہستہ آہستہ ہوتا گیا منظم، یعنی اس کی بنیاد ہی ہرس کے اوپر ہے، اس کی بنیادی لالچ کے اوپر ہے۔ اسلام میں مال کی بنیادی گردش کے اوپر ہے، دولتم بینہم، یعنی ان کے درمیان گردش کرے، وہ مال ہے۔ گردش کے اوپر ہم سسٹم نہیں بنا سکے۔ اسلام کے اندر انفاق کے اوپر اسلام کے اندر انفاق کے اوپر اقتصادی سسٹم کھڑا ہے، خرچ کرنے کے اوپر، فضول خرچی سے بچنے کے اوپر۔ لیکن بینکنگ سسٹم کس کے اوپر کھڑا ہے؟ وہ ہرس کے اوپر، لالچ کے اوپر، جماوری، مال کی جماوری کے اوپر کھڑا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ریاستوں کے اندر اس وقت پوری دنیا میں آپ کے لیے اب یہ تجزیہ تحلیل آسان ہو جاتا ہے کہ ایک ریاست کے اندر جب ایک اسکیم شروع ہوتی ہے تو آپ جان لیں گے کہ اسکیم کے ماوراء کیا مقاصد ہیں، وہ سعادت کے نام پہ کس چیز کو سعادت قرار دے رہا ہے۔ جیسے ایران کے اندر ایک مثلا حکومت آئی، جیسے روحانی کی حکومت تھی، تو فریدون اسے کہنا چاہیے، وہ بھی اس نے حکومت میں آ کے روحانیوں کو بدنام کرنے کے لیے روحانی ایک لقب اختیار کر دیا، لیکن فریدون ہی کہیں تو فریدون کو پہچانتا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وہ آیا اور اس نے امریکہ کے سامنے تسلیم ہونے کو سعادت قرار دیا کہ ہم غلامی قبول ہے، سر تسلیم خم کرنا قبول ہے، توافق قبول ہے، لیکن تم ہمیں مال دے دینا، تم ہمارے اوپر سے پابندی ہٹا دینا۔ تو وہاں پہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر تم سر تسلیم خم ہوگے تو عزت جائے گی، عزت جائے گی تو قدرت بھی جائے گی، قوت بھی جائے گی۔ کہتے نہیں، پریشانی نہیں ہے، ذلت ہے، پیٹ تو بھرے گا ہمارا، ہم ذلت کے ساتھ رہ لیں گے، لیکن اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھی جگہ رہیں۔ اس کا نظریہ بہرحال تھا، اس نے سعادت یہی سمجھی کہ غربی سٹائل زندگی کو اختیار کیا جائے، یہ سعادت ہے۔ اس نے اجرا کی، ایسے ہی اعمال اجرا کیے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ مدینہ فاضلہ کیا ہے کہ ایک ریاست کے اندر، ایک معاشرے کے اندر آپ امور کو اجرا کریں، آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں اسکیموں کو اجرا کریں۔ یہ کیوں آپ نے اسکیمیں اجرا کی ہیں؟ تاکہ ایک سعادت حاصل کر سکے۔ ہدف کیا؟ سعادت کا حصول، کہ میں اس سعادت کو لینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی اس بنیاد پر اجرا کرے اسکیموں کو، امور کو، اور لوگ اس پہ پھر باہمی تعاون بھی کریں، بس یہاں پہ آپ کے سامنے یہ 3-4 اس کے اجزاء بن جاتے ہیں اس تعریف کے۔ نمبر 1، ایک معاشرہ قائم ہو۔ معاشرہ قائم ہوتا ہے، تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے، لوگوں کے باہمی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کی بنیاد پر۔ اسی دوران ان کے درمیان کچھ آداب، کچھ رسومات وہ جنم لیتی ہیں۔ بس آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے معاملات کو انجام دینا۔ معاملات کو انجام دینے لگے جب، تو درمیان میں لاشعوری طور پہ کچھ عادات، رسومات انجام پاتی چلی گئیں، جسے آپ آداب بھی کہتے ہیں، ایٹیکیٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ ایٹیکیٹس ہوتی ہیں غیر مرئی، نہ دکھائی دینے والے کنیکشنز، نہ دکھائی دینے والے رابطے انسانی، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ، یہ ایک دوسرے کو جوڑ کے پھر معاشرہ کریٹ کر دیتے ہیں۔ خالی فرد کے وجود سے معاشرہ نہیں بنتا، ایک جگہ پہ آپ جمگٹا اکٹھا کر دیں معاشرہ نہیں بنے گا۔ کب معاشرہ بنتا ہے؟ کہ کسی ہدف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے معاملہ کریں، کسی چیز کو پانے کے لیے، ممکن ہے ایجوکیشن ہو، ممکن ہے ضرورت زندگی اقتصادی حوالے سے ہو، کام کاج کے اعتبار سے، بہرحال لوگ کسی مقصد کی وجہ سے اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر ان میں اس اکٹھے ہونے کی بنیاد پہ چیزیں رواج پاتی چلی جاتی ہیں، ہر جگہ پہ ہے۔ آپ کوئی بھی گھرانہ اٹھائیں، اپنا گھرانہ لے لیں، آپ کے گھرانے کے اندر چند چیزیں اچھی بری رواج پا جائیں گی، کسی اور گھرانے میں کچھ اور، پھر خاندانوں کے اندر، پھر علاقوں کے اندر، علاقائی، اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ۔ بس پہلی چیز ہے کہ معاشرہ وجود میں ہے۔ نمبر 2، اس معاشرے کے اندر نمبر 2 کیا ہے؟ بعض امور کا اجرا کریں، بعض اسکیموں کا اجرا کریں، بعض امور کا اجرا کریں، بعض اعمال کو جاری کریں۔ نمبر 3، ان امور میں لوگ ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اگر تعاون نہیں کرتے، مدینہ فاضلہ نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں۔ نمبر 4، ہدف کیا ہے اجرا کرنے کا اور تعاون کرنے کا؟ ایک سعادت کو حاصل کریں، سعادت حقیقی کو حاصل کریں۔ یہ مدینہ فاضلہ ہے۔